تم یہ کہتے ہو کہ میری کرسمس مسلمان ہو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اتحاد امت کہتے ہو، اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. یہ امت کے اندر اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. اگر تم یہ چاہتے ہو امت کے اندر اتحاد ہو جائے تو اللہ کی قسم اس آیت کو قرآن کریم کے اندر سے ختم کر کے دکھا دو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین، شافع المظلمین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے. آج 19 تاریخ ہے. اس مہینے کے اندر ایک تاریخ ایسی آتی ہے کہ جس کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی بغاوت پر مشتمل عمل کیے جاتے ہیں. وہ کام کیا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی غیرت کو للکارنے والا کام ہے. پچیس دسمبر اس تاریخ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے خوشی کے طور پر. جس کو کرسمس ڈے کا نام دیا جاتا ہے. کرسمس ڈے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہلا گلا کیا جاتا ہے. جس کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے اس دن کو مناتا ہے. اگر اس کرسمس ڈے کے نام پر اگر ہم غور کریں، اس کے معنی کو جانیں، تو یہ کرسمس ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. کرسمس، یہ دو لفظ.
اور اس کا معنی اگر دیکھتے ہیں ہم تو کئی ایک نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ کرس کا معنی ہے مسیح اور عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور میس کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ خوشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ جو شخص کہتا ہے کرسمس، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ کی خوشی۔ کرسمس ڈے عیسیٰ کی خوشی کا دن، مسیح کی خوشی کا دن۔ اس دن کو منایا جاتا ہے، اور عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ، نصرانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دن کو بڑے دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے، جو کہ سراسر باطل ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ اس دن 25 دسمبر کو بیٹا جنا ہے، اور وہ بیٹا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العالمین نے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنا، اور اللہ کے ہاں اولاد ہوئی، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اور اس موقع پر جو عیسائی، نصرانی، کرسچن کرسمس ڈے کی جو مبارکباد دیتے ہیں، وہ ان الفاظوں کے ساتھ دیتے ہیں کہ میری کرسمس، میری کرسمس۔ اس کے معنی کو اگر دیکھیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ بیٹا جنا ہے، اللہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ یہ الفاظ کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں، ان کا یہ دعویٰ، عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا جانا ہے، قرآن و حدیث کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو واضح طور پہ ہمیں اللہ رب العالمین کا ارشاد ایک نہیں کئی ایک جگہ پر ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور اس میں سر فہرست قرآن کریم کے اندر وہ صورت، وہ آیت کہ جو مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، مسلمانوں کی زبانوں پر رٹی ہوئی ہے، اور مستقل طور پر نمازوں کے اندر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ نماز کے اندر اگر تلاوت ہمیں کرنی ہو تو اس کے علاوہ زبان پر کوئی اور صورت آتی ہی نہیں ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا ارشاد فرما دی، واضح طور پر فرما دی۔ وہ صورت کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ 10 دفعہ دن میں ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اس پوری کائنات کا مالک بھی اکیلا اللہ رب العالمین۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اللہ کو جنا گیا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کو کسی ہم سفر کی، کسی ہمسر کی ضرورت نہیں، اللہ اکیلا کافی ہے۔ اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے
اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ کہنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ اتنا سخت ترین جملہ ہے، یہ اتنا خطرناک جملہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ رحمان نے بیٹا جنا، رحمان کی اولاد ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، جو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ فرماتا ہے کہ تم بہت ہی بھاری ترین بات کی طرف آئے، بہت بھاری بات تم نے کہی. کتنی بھاری؟ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. بڑی آسانی سے یہ بات زبان سے کہہ دی کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ پیدائش ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اتنا بھاری جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر پہاڑ اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں وہ تمام کے تمام پہاڑ بہہ پڑے. اتنا خطرناک جملہ. ان دعوا للرحمن ولدا، کیا تم اللہ کے لیے بیٹے کو پکارتے ہو؟ واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف عیسائیوں کا رد نہیں کیا، صرف کرسچن کا رد نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہودیوں کا بھی رد کیا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر عیسائیوں کا بھی رد کیا. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا بھی رد کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ان مسلمانوں کا بھی رد کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں. کفار مکہ کا رد کیسے ہے؟ کفار مکہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین، کفار مکہ کا یہ دعویٰ تھا، یہ کہنا تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. جواب میں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں. اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو تم اپنے لیے اولادوں کے اندر بیٹوں پر فخر کرتے ہو، تم بیٹوں کو چاہتے ہو، تم بیٹوں کے اوپر ناز کرتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تم نے بیٹیوں کا انتخاب کیا. لم یلد ولم یولد. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، لم یلد ولم یولد. یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، لم یلد ولم یولد. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. فرمایا ذالک قولہم بافواہہم. اگر اس قرآن کریم کی اس آیت کے حصے کا اگر ہم اپنے معاشرے کی زبان میں ترجمہ کریں، معاشرے کے اندر جو ہماری زبان بولی جاتی ہے اس کے اندر اگر ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کے منہ کی بکواس، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کی بکواسات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے باپ دادا جو کفر کے اوپر چلتے آئے ہیں یہ ان کے مشابہ بات کر رہے ہیں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آج ہمارا مسلمان یہ بھی کہتا ہے نا کہ اللہ کے نور سے
نبی پیدا ہوئے ہیں. نبی نور من نور اللہ ہے. نبی مخلوق نہیں ہے، نبی انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نور سے پیدا ہونے کا مقصد تو یہی ہو گیا کہ اللہ کے جسم سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے کسی حصے سے نبی پیدا ہوا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آج صرف عیسائی ہی نہیں، یہودی ہی نہیں، مشرکین اور کفار اور ہندو ہی نہیں، بلکہ آج ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی ان خوشیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں. عیسائیوں کو مبارکباد دیتا ہوا آج ہمارا مسلمان نظر آتا ہے. کہیں اتحاد امت کے نام پر ان کے ساتھ کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ میری کرسمس، ہیپی میری کرسمس. اتحاد امت کے نام پر اللہ رب العالمین سے دشمنیاں مول لی جاتی ہیں. کوئی یہ بہانہ تراشتا ہے کہ صلہ رحمی کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. کیا یہ صلہ رحمیاں نبی کو اور صحابہ کو پتہ نہیں تھی؟ ہمارا اسلام، ہمارا دین صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی صلہ رحمی کرنے والا تھا؟ صحابہ سے زیادہ کوئی صلہ رحمیاں کرنے والا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھائے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دعوتوں کو قبول کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی تیمارداریاں کی ہیں. جب وہ بیمار ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھروں میں گئے ہیں، ان کی طبیعتیں پوچھی ہیں اور اللہ رب النبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تیمارداریاں کی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دسترخوانوں پر بھی گئے ہیں. اہل کتاب کے کھانے کو جائز بھی قرار دیا ہے. اہل کتاب کے ساتھ لین دین کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز قرار دیا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام کے تمام صحابہ میں سے کسی کی بھی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک موقع ایسا ثابت کر کے دکھا دے کہ نبی نے یا صحابہ کرام نے یا تابعین، تبع تابعین، محدثین نے، کسی نے بھی ائمہ دین میں سے کسی نے صلہ رحمی کے نام پر یا اتحاد امت کے نام پر ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہوں. اتحاد امت کی رٹ لگاتے ہیں، دوستیوں کی رٹ لگائی جاتی ہے. کیا تم نے اللہ رب العالمین کا کلام نہیں پڑھا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. قرآن کریم کھول کر تو دیکھو، پڑھ کر تو دیکھو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى، تم نے یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. یہود و نصارہ کے ساتھ تم نے دوستیاں نہیں رکھنی. کاروبار کر رہے ہیں کرو، بزنس کرنا ہے کرو، تجارت کرو، لین دین کرو، صلہ رحمی کرو جہاں تک شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، لیکن تم نے ان کو دوست نہیں بنانا. کیوں نہیں بنانا؟ اولیاء بعضهم اولیاء بعض. وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے وہ دوست کبھی نہیں ہو سکتے، تمہارے ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتے. تم ان کے ساتھ جتنی بھی صلہ رحمیاں کر لو، جتنی بھی ان کے ساتھ ہمدردیاں تم رکھ لو، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بتائیے نا، تاریخ میں اگر کوئی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، یہود و نصارہ سے کوئی ہمیں ایسی بات ملی ہو، کوئی ایسا فائدہ ہمیں ملا ہو کہ جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو، کوئی ایسی بات ملی ہو؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہود و نصارہ کو تم نے دوست نہیں بنانا. ٹھیک ہے، اگر محلے داری کے اندر کوئی ہلکی پھلکی دعا سلام ہے، کوئی بیٹھکیں ہوتی ہیں، ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو صلہ رحمی کہا جائے گا. یہ پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تقریبوں میں شریک ہو جائیں، ہم ان کی محافل کے اندر ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. جب انسان، کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا ہے،
اللہ رب العالمین کے ہاں اولاد ہوئی ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اردو میں تو یہ کوئی الفاظ آج کل نہیں کہتا، خاص طور پر مسلمانوں کے اندر نہیں کہے جاتے، لیکن اگر کوئی شخص صلہ رحمی کے اندر، ہمدردی کے اندر، بھائی چارگی کے اندر پڑوسی کا خیال رکھتے ہوئے، پڑوسی یا پڑوسی جو ہے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، اس کی خوشی کے موقع پر اس کو یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ جس سے وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، میری کرسمس۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے میری کرسمس، تو پتہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے، بلکہ میرے بندے نے نہیں، اللہ کہتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، ابن آدم نے مجھے گالی دی۔ اللہ کی ناراضگی کا آپ یہاں عالم تو دیکھیں۔ اللہ کہیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہیں اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، کہیں اللہ رب العالمین نبی کو مخاطب کرتا ہے، کہیں اللہ رب العالمین لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، کہیں اللہ رب العالمین کسی اور کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اپنی جو بات اس نے کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی ناراضگی کا عالم دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو اپنا بندہ کہوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ میری کرسمس، مسلمان ہو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اتحاد امت کہتے ہو، اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا، یہ امت کے اندر اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو امت کے اندر اتحاد ہو جائے تو اللہ کی قسم اس آیت کو قرآن کریم کے اندر سے ختم کر کے دکھا دو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اگر امت کے اندر اتحاد ہونا ہوتا، پوری قوم کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر اتحاد ہونا ہوتا، مسلمانوں کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان اگر اتحاد ہونا ہوتا تو اللہ یہ نہیں کہتا لا تتخذوا الیہود والنصارى، کبھی نہ کہتا اللہ۔ اتحاد کے نام پر کیک کاٹے جاتے ہیں، اتحاد کے نام پر اللہ کے ساتھ بغاوت کی جاتی ہے، دشمنی کی جاتی ہے۔ شتمنی ابن آدم، کذبنی ابن آدم، اللہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے جبکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ راوی ہے حدیث کے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے جبکہ اس کا حق نہیں تھا، ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے جبکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ جھٹلایا کیسے؟ ابن آدم کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آج ملحد یہی کہتا ہے نا، بے دین یہی کہتا ہے نا، کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، الحاد کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو غیر مسلموں کے اندر عقائد تھے، جو غیر مسلموں کے عقائد تھے، وہ آج مسلمانوں کے اندر رچتے اور بستے جا رہے ہیں۔ الحاد کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان پیدا نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے پہلے سے زیادہ آسان۔ دنیا کے اندر بھی اگر ہم مثال لے لیں، کوئی شخص اگر کوئی چیز بناتا ہے اور اس کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں ہوتی، یہ موبائل اگر پہلی دفعہ بنا ہے، اس موبائل کو ایجاد کرنے والا کیا اس نے اس موبائل کو پہلے کہیں دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا، لیکن جب موبائل ایجاد ہو گیا اس کے بعد اس کی کاپی کرنے والا، مجھے بتائیے کہ کاپی کرنے والے کو مشکل ہوگی یا پہلے ایجاد کرنے والے کو مشکل ہوگی؟ پہلے ایجاد کرنے والے کو۔ اس نے ڈیزائن دینا ہے اس چیز کا، اس کو ایک سانچے کے اندر اس نے رکھنا ہے، اس کے اندر اس نے سارے سسٹم اس کے اندر رکھنے ہیں، فنکشنز رکھنے ہیں، اس کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر دیا ہے، پہلی دفعہ انسان کی تخلیق کر دی ہے، پہلی دفعہ انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا، تو دوسری دفعہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟
اللہ کہتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے. شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا. آج اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں. جو ان عیسائیوں کی، یہودیوں کی محافل کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان کی اس باطل خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بغاوت کو مول لے رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دشمنی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دشمنی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیجیے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کو پڑھ کر دیکھیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہے کیا چیز؟ یہ ہے کیا چیز؟ کس کام کی طرف امت جا رہی ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود آپ کن کاموں کے اندر مبتلا ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.